31 تاریخ آنے والی ہے، اس کو کہتے ہیں نیو ایئر کی نائٹ، اس میں ناچیں گے، بائکوں پہ سواری کریں گے مسلمان لڑکے، نیو ایئر، نیا سال، نیا سال، نیا سال، نیا سال، اور پھر وہ جتنے بھی ان کو خراب کام کرنے ہوتے ہیں، معاذ اللہ کچھ تو نوجوان شراب بھی پیتے ہیں۔ اوے میرے بھائی پہلے تو یہی سوچ لے کہ تیرا نیا سال ہے کون سا؟ یہ تیرا نیا سال نہیں ہے، تیرا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ ایک قربانی کا مہینہ ہے، اور تیرا جو نیا سال، تیرا سال ختم ہوتا ہے جو ہے وہ ذی الحجہ میں، اور یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اسلام قربانی کی بات کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میرا برڈے آ رہا ہے، میرا برڈے آ رہا ہے، بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ تو کسی نے کہا 50 سال، تو کہا 50 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اتنے دن، اور اتنے دنوں میں اگر میں نے ایک دن میں ایک بھی گناہ کیا ہوگا تو پھر کتنے گناہ ہو گئے؟ یہ کہہ کے وہ رونے لگے۔ یہ تم نے کیا منانا شروع کر دیا میرے بھائی؟ میرے دوست میری طرف دیکھو، غریب نواز کا یہ پیغام ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی، اچھا آپ نے کبھی دیکھا ماں باپ کے نافرمان کو موت آنے سے پہلے فرشتے نے کہا توبہ کر لے، نہ ماں باپ کا نافرمان جہنم میں جائے گا؟ بولو نا، کہا کبھی ایک ایسی عورت سے جو اپنے جسم پہ فٹنگ کا لباس لے کے گھومتی تھی اور اپنے چہرے کا بڑا خیال رکھتی تھی، مگر جب وہ موت کا وقت آیا ہو تو اس سے فرشتوں نے کہا ہو توبہ کر لے، بے پردگی نہ کر ورنہ جہنم میں جائے گی۔ کبھی کہا؟ جلدی بولو۔ اب یہ ایک فرمان ہے، صرف اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی تقریر میری بھول جائیں، اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنے گھروں میں لگائیں، اپنے گھروں کی دیواروں پہ لگائیں۔ یہ ایک قول آپ کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ میرے ساتھ بولے ذرا، موت تجھے حال بدلنے، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے، جس حال میں بھی مرنا چاہتا ہے۔ اب یہ بتا تو کون سے حال میں مرنا چاہتا ہے؟ یہ فلم دیکھتے دیکھتے، یا بے نمازی بن کے، یا سود کھانے والا بن کے، یا اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کر، یا ماں باپ کی نافرمانی کر کے؟ کیسے؟ کیونکہ موت تو تجھے بدلنے دے گی نہیں۔ اب تو جس حال میں جی رہا ہے اسی حال میں۔ اچھا تم نے مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے کیا وہ حال بدلتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، جس حال میں جی رہے ہوتے ہیں اسی میں مر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مومن اپنا حال روز درست کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات گزرتی ہے تو دل پر ایک پرت جم جاتی ہے، اور مومن صبح توبہ کر کے اس کو ہٹا لیتا ہے، پھر اس کے بعد شام تک دل پہ پرت جم جاتی ہے۔ مومن شام کو بھی توبہ کرتا ہے، مومن شام کو بھی، صبح کو بھی۔ اللہ کو توبہ کرنے والے مشہور ہیں، اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں، مگر ہم کب توبہ کرتے ہیں؟ ہم تو انتظار کر رہے ہیں بس ایسے ہی بدنگاہی کرتے کرتے مر جائے۔ تو یہ ہو بھی رہا ہے۔ 22 سال کا نوجوان فلم دیکھ کے تھیٹر میں فلم دیکھ رہا ہے، دلی کی، مسلمان ہے، 6 ایپس ہے اس کے، اور اس نے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نوجوان نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور منہ میں اس نے گٹکا ڈالا، کانوں میں اس نے گانے سننے شروع کیے، اس کی بائک چل رہی ہے، مگر اس کو اتنا تک توفیق نہیں ہوئی، اتنی تک توفیق نہیں ملی اس کو، اتنی تک مہلت نہیں ملی، موت نے نہیں دی، اس کو خبر نہیں تھی یہ آخری سواری ہے۔ ایک دم اٹیک آیا، سائلنٹ، اس کا دل گھبرایا، مر گیا، وہیں پہ گر گیا۔ اس کے چہرے کے وہ جو اپنے چہرے کے نشانات دکھاتا تھا، سیلون میں جا کر کے چھوٹے چھوٹے علاج کراتا تھا، اس کا پورا چہرہ رگڑ دیا، پورے چہرے کی سارا گوشت اکھڑ گیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کے نہ جانے کدھر چلی گئیں، اور پھر اس کو اٹھا کر کے لے کے گئے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں۔ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کوئی مر جائے، یا عورت یا بچہ، یہ جو بھی نیچرل موت مرتا ہے، اس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانی والی مگر دیکھیں موت عطا کرے، مگر دیکھیں اس کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اس کے بعد چھینی اور ہتھوڑی پہلے لگائی جاتی تھی، ایسے اس کو کاٹا جاتا تھا، سر پہ پہلے سر کو کاٹتے تھے ایسے، یہاں رکھ کے ایسے، اور پھر اس کے بعد یہاں رکھ کے ایسے پھاڑ دیتے تھے۔ اب ایسا نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس گلنڈر ہے جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے، یہاں لگائیں گے، کر سے پورا یہ بھیجا اتار دیں گے، اور یہاں لگائیں گے، اور یہ پورا پھاڑ کے اس کو چیر کے اس کے اندر سے جو بھی ان کو نکالنا ہوگا یہ نکالیں گے، اور موٹی موٹی سوئی سے پھر یہ اس کو سینا شروع کریں گے، اس کے تاگل، اس کے ٹانکے لگائیں گے، ایسے موٹی موٹی سوئی سے اس کو لگا رہے، ایسے کر کے اس میں کٹ 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 اندر اندر، اور اس کے بعد یہاں پہ ٹانکے لگا رہے۔ اور اس کے بعد میں نے 18 سال کے نوجوان کو آج سے 6-7 سال پہلے غسل دیا تھا، آج تک یاد ہے۔ اس کا سر جب میں نے اٹھایا پانی ڈالنے کے لیے تو میری انگلی پر اس کی سفید ہڈی لگی، اور جیسی لگی میں رونے لگا۔
ایک صاحب نے کہا آپ روتے کیوں، کیا درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب جنازہ لے کر کے چلتے ہیں تو مرنے والا کہتا ہے او مجھے آخری سفر پہ لے جانے والوں، ذرا اپنے پاؤں کی دھمک ہلکی کرو، پاؤں کی تمہاری آواز سے بھی تمہارے پاؤں رکھنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں اے میری والدہ مریم میں اب مردے زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے زندہ کروں۔ اندر سے آواز آئی نا 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 میرے عیسیٰ میرے لال، جب میری روح نکلی تھی مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے۔ مولا علی فرماتے تھے لوگوں جہاد میں چلو، اللہ کی راہ میں مر جاؤ، اور بستر پہ مرنا میرے نزدیک تلوار کے 1000 بار سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، ہم تو تھوڑی بہت کتابیں کیا پڑھ جائیں بالکل خوف خدا نکل جاتا ہے۔ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کا انتقال کا وقت ہے، کبھی رنگ ان کا پیلا، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی ان کے چہرے پر ان کو غچی تاری ہو جاتی ہے، کبھی پیلا رنگ ہو جاتا ہے، کبھی لال۔ کسی نے پوچھا کیا اتنے بڑے صحابی کو موت سے ڈر لگا ہے؟ فرمانے لگے نہیں نہیں، میں موت سے نہیں ڈرا ہوں، بلکہ میرے آقا کا فرمان یاد آیا، مرتے وقت انسان کو خبر ہو جاتی ہے وہ جنت میں جا رہا ہے یا دوزخ میں۔ تو میں کہہ رہا ہوں اس کو کون سے فرشتے لے کے آ رہے ہیں، جنت کے لے کے جائیں گے یا دوزخ کے فرشتے؟ تو بس میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ کا یہ آخری وقت ہے، زیس کی آخری ہچکی ہے، اگر اس وقت میں تو نے ابو ہریرہ کو نہ بخشا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عمر کے وصال کا وقت تھا، اپنا سر زمین پہ رکھ دیا۔ عمر فاروق اعظم جس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ او عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے۔ جب سر زمین پہ رکھا تو اہل مدینہ رونے لگے، چیخیں نکلنی لگی ہوگی، کیونکہ حضرت عمر نے اپنی ناک زمین پہ رگڑی تھی اور یہ کہا تھا مولا لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، اگر تو نے اس وقت عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے خود سنا ہے کہ تمہارا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے۔ اے علی تم گواہی دو گے؟ کہ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا، نہ جانے کون سے بدبخت نے نکالا، حالانکہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کے دل میں ایمان آ جائے اور پھر اللہ کا خوف آ جائے، اس کی رحمت دل میں گھر کر جائے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں تو اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، میرے مالک بس اپنے محبوب کے مدینے میں ایمان والی موت عطا کر دینا میرے کریم۔ اپنے محبوب کے مدینے میں اس کا جنازہ اٹھا، گھر پہنچا، 22 سال کا جنازہ لڑکے کا جب پہنچا، ماں نے کہا ہائے میرے لال، اور اس کی بہنیں وہی میرے بھائی، باپ نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، مگر سب کے جذبات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ لوگوں نے کہا جلدی اٹھاؤ ہماری دکانیں بند ہیں، بہت وقت ہو گیا، پوسٹ مارٹم کرنے میں بڑا وقت لگ گیا، سب کی دکانیں بند ہیں، واپس جانا ہے، وقت گزر رہا ہے، جلدی 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 جلدی، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ وہ اٹھایا اور اٹھایا، شور مچا، نہ جانے کتنے ایسے ہنگامے اٹھے ہیں۔ ہر ایک وفا میں بے وفائی ہے، ہر رشتے میں ایک لالچ چھپا ہے کہ دنیا سے تو نے دل لگایا ہے، یہ دنیا تجھے چھوڑے گی نہیں۔ موت، مولا علی فرماتے موت سے جس نے پنجہ لڑایا موت نے اس کو شکست دے دی، موت سے کوئی جیت نہ سکا۔ اس نے نہ کسی امیر کو چھوڑے، نہ کسی غریب کو چھوڑے، نہ کسی عالم کو چھوڑے، نہ کسی جاہل کو چھوڑے، نہ کسی متقی کو چھوڑے، نہ کسی گنہگار کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ بادشاہ کو چھوڑے، نہ فقیر کو چھوڑے، نہ منتری کو چھوڑے، نہ سنتری کو چھوڑے، نہ ایم ایل اے کو چھوڑے، نہ بزنس مین کو چھوڑے، نہ امیر کو چھوڑے، نہ ٹھیکیدار کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ قاضی کو چھوڑے، کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اجل نے ہی کسرا نہ چھوڑا نہ دھارا، اس سے سکندر تھا فاتح بھی ہارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جنازہ اس کا اٹھ گیا، قبر میں رکھ دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت روایت کرتے ہیں نبی پاک اونٹنی سے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، اور یہ جو قبرستان ہے یہ قبیلہ بنو نجار کا قبرستان، حضور کی اونٹنی بتکنے لگی، سرکار کی آنکھوں میں آنسو۔ ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا میرے نبی کریم نے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے تو میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ میری اونٹنی اس مردے کے آواز کو سن رہی ہے، تب یہ جو ہے نا ڈس بیلنس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک امیر آدمی کا جنازہ قبر کھودی گئی،
گئی ایک امیر آدمی کی، تو اس کی قبر میں بچھو نکلے تو پھر اس کو بند کر کے دوسری جگہ کھول دی، دوسری جگہ بچھو نکلے، پھر تیسری جگہ کھولی وہاں بھی بچھو نکلے۔ علماء سے کہا صاحب 3 قبریں کھود چکے اب کیا کریں؟ کہا چوتھی جگہ کھود کے دیکھ لو۔ جب چوتھی جگہ کھودا تو وہاں بھی بچھو نکلے، تو علماء نے کہا اب تم اگر 100 جگہ بھی کھولو گے تب بھی بچھو آئیں گے، یہ بچھو نہیں ہے اللہ کا عذاب ہے۔ یہ بالکل مگر یہ تھوڑا عذاب شروع پہلے ہو گیا ہے، تھوڑا وقت تھوڑا دیر جلدی شروع ہو گیا۔ میرے بھائی میرے دوست ادھر دیکھ، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، میری طرف غور کر میرے بھائی میرے عزیز، ادھر دیکھ۔ تجھے ڈر نہیں لگتا اللہ کے خوف سے؟ تجھے لگتا نہیں کہ ایک دن تجھے موت آ کر کے رہے گی اور پھر موت تجھے چھوڑے گی نہیں؟ اس کو دفن کر دیا گیا، اوپر سے مٹی ڈال دی ہے، اور اس سے بڑی کون سا ثبوت لوگ ہے کہ ہم رشتہ داری پہ مٹی ڈال دیتے ہیں، دوستی پہ مٹی ڈال دیتے ہیں، عزیزوں پہ مٹی ڈال دیتے ہیں، قربتوں پہ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ وہ قبریں جو بڑی نئی تھی جنہیں دیکھنے جایا کرتے تھے لوگ، آج وہ پرانی ہو گئیں۔ اور ایک میں نے ویڈیو دیکھا کہ وہاں پر ایک جانور ہے، وہ اندر جا رہا ہے، کبھی ناک نکال کے لے کے آتا ہے مردے کی، کبھی آنکھ نکال کے لے کے آتا ہے، کھا رہا ہے یہاں سے، اور تجھے گھمنڈ کتنا۔ سوال یہ ہے کہ اس کی قبر میں اس کو دفن کر کے لوگ جب گئے ہیں تو ایک سوال یہ ہے کہ جب وہ گئے ہیں تو حضور فرماتے ہیں، مردہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے جانے والوں، میرے یارو کتنی راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری، ایک رات تو گزارو، مگر کوئی نہیں رکتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو فلم دیکھ کے مرا تھا، جب اس کے سامنے اللہ کے رسول تشریف لائے ہوں گے تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھا ہوگا جن سے وہ فلم دیکھ کے مرا تھا۔ کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے، جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، کچھ تیار ہے۔ ایک سوال بتاؤ، تم بھی مومن ہو میں مسلمان ہوں، اے بتاؤ اگر حضور ابھی یہاں تشریف لے آئے تو ہم میں سے کتنوں کی آنکھیں اس لائق ہیں کہ حضور کو دیکھنے کے لیے اٹھ جائیں گے؟ مجرم کو نہ شرماؤ، آبا کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ حضرت امام حسن بصری کا ایک شاگرد سب سے بہترین پکا حافظ قرآن بصرہ کا رونے لگا، آکے کیا ہوا؟ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ حضور دعا کر کیا ہوا؟ ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے مجھے مڑ کے دیکھا، اب کہا تجھے شرم نہیں آتی مسلمان ہو کے حافظ قرآن ہو کے میرا پیچھا کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں میں کانپ گیا اور میرے سینے پہ ایسا ڈر اس کے نشتر کی طرح الفاظ چبھے کہ حضور تب سے لے کے اب تک میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں مگر ایک بھی آیت یاد نہیں رہی مجھے۔ کہیں ایسا تو نہیں پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ان سے توفیق چھین لی گئی ہو کہ فیس بک تو دیکھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، کسی کی عزت ختم کر سکتے ہیں، کمنٹ میں گالیاں دے سکتے ہیں، 2 گھنٹے فیس بک انسٹاگرام دیکھ سکتے ہیں، مگر قرآن ایک بھی سپارہ نہیں پڑھتے، ایک بھی پارہ نہیں، ایک بھی سورت نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو ساری آوازوں میں سب سے پیاری آواز قرآن پڑھنے والے کی لگتی ہے، سب سے پیاری آواز قرآن پڑھنے والے کی لگتی ہے، مگر قرآن نہیں پڑھا۔ ایک سوال بتاؤ کہ ایسی آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اچھا کیوں بنائی گئی؟ اللہ کے دیدار کے لیے۔ اگر یہ آنکھیں قیامت کے دن گویا ہوئی مالک تو نے دیا تو اس وجہ سے تھا کہ تیرا دیدار کرے، مگر اس نے گندا کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے ایسی موت کے مرنا چاہتے ہو جیسی وہ لڑکا مرا ہے؟ ایسی موت مرنا چاہتے ہو؟ بولو مرنا چاہتے ہو؟ ایسی موت مرنا چاہتے ہو؟ فلم دیکھنے والی گھٹیا موت، بیکار موت جس میں انسان مر رہا ہے تو اس لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، پھر بھی وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے چونکہ اس نے کلمہ پڑھنا کبھی سیکھا ہی نہیں۔ ہر آدمی کلمے پہ مرنا چاہتا ہے مگر پریکٹس کتنا کرتا ہے؟ تمہیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو گالی نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو موت کے وقت بھی گالی نکل جائے۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھو مگر تو بے سود پڑا ہے، تیرے بالکل سانس ہلکی ہونے لگی، تیرا پورا جسم اس وقت جب موت آئے گی پورا جسم فالج میں ہو گیا، پورا جسم علماء کہتے ہیں یہ فالج زدہ ہو جائے گا، اور پھر تیری صرف آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، فرشتہ آ رہا ہے اور تو اسے دیکھے گا اور دیکھتے کہے گا مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، وہ کہے گا نہیں اب کوئی وقت نہیں ہے، کہ 2 رکعت نماز کا وقت کوئی وقت نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تیرے عزیز تیرے پانی لگا رہے روئی میں بھگو کے روئی اور تیرے ہونٹوں پہ رکھ رہے، پانی پلانا نہیں چاہتے، مرنے والے کے منہ میں ایک قطرہ چلا جائے، یہ تیری بے بسی ہے۔ لوگ کہہ رہے کلمہ پڑھ، تو
نہیں پڑھ پا رہا ہے کیونکہ تو نے کلمے سے کبھی تعلق رکھا ہی نہیں. تو اتنا ہی مسلمان تھا, جمعے کے دن گیا, آیا. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, حتی زرتم المقابر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا. انسان کی حوث کی کھوپڑی قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اب سنو, حضور فرماتے ہیں انسان کی عمر بڑھتی ہے, وہ بوڑھا ہوتا ہے, مگر دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں. ایک تو اس کی یہ خواہش کہ وہ جینے کی تمنا, دوسری اس کی پیسے کی تمنا. یہ تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارا پیسہ بچ گیا؟ یہ جو تم نے پیسہ خرچ نہیں کیا بینکوں میں جمع کر لیا یہ بچ گیا. یہ جو تم نے اپنے بچوں کے لیے ایف ڈی لگا دی یہ بچ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کسی غریب کو نہیں دیا, کسی یتیم کو نہیں دیا, اپنی بہن غریب کی مدد نہیں کی, اپنے بھائی غریب کی مدد نہیں کی, یہ پیسہ بچ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے پلاٹ میں پیسہ لگا دیا یہ پیسہ بچ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پیسہ کسی مدرسے میں نہیں دیا یہ بچ گیا, کسی امام کو مسافے میں نہیں دیا یہ بچ گیا, یہ آپ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگا یہ بچ گیا. نہیں 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 میرے بھائی, یہ تیرا دھوکہ ہے. یہ تیرا پیسہ بچا نہیں ہے بلکہ تیرے لیے جانے بوال بن کے تیار ہوا ہے. اس کو دوسرے پرتیں گے, تو اس کا حساب دے گا. او میرے بھائی یہ نہیں بچا جو بینک میں جمع ہوا, جو پلاٹنگ میں, یہ نہیں بچا. اما عائشہ فرماتی ایک حضور نے بکرا قربان کیا یا بکری اور اس کو اللہ کی راہ میں آپ نے فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. صحابہ اما عائشہ فرماتی ہے سب ہو گیا, میں حضور گھر پہ تشریف لائے سارا بچ چکا تھا. مجھ سے ارشاد فرمایا عائشہ کتنا کھانا بچا, کتنا گوشت بچا ہے؟ میں نے عرض کی حضور یہ 3-4 بوٹیاں بچی ہیں. حضور نے فرمایا بچا وہ نہیں ہے جو یہ بچا ہے, بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے. بچا وہ نہیں ہے جو بینکوں میں جمع ہے, بچا وہ ہے جو غریب کے کام آ گیا ہے. بچا وہ نہیں ہے جو پلاٹنگ میں انویسٹ ہو گیا ہے. بچا وہ ہے جو کسی کمزور بہن کی آنکھوں کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے. ایسی موت مرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر, کیا فرماتا ہے بولو؟ تجھے غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تو نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. حتی زرتم المقابر, پھر ایسی چھوٹ جائے گا؟ نہیں, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دیکھو تو ذرا بات ایک ہی ہے مگر 2 مرتبہ ایک ہی بات کو ریپیٹ اللہ کر رہا ہے. کان کھڑے کر لو, ثم استعمال کر رہا ہے. پھر ارشاد فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کیا سمجھتے ہیں جی؟ نہیں, جان جاؤ گے, قبر میں جانو گے. مولا علی سے پوچھا گیا حضور ایک ہی بار کو اللہ نے 2 بار ایک بات کو ارشاد فرمایا, اس کی کیا حکمت ہے؟ مولا علی فرماتے اس کی حکمت یہ ایک بار قبر میں جانو گے, ایک بار حشر میں جانو گے, ایک بار حساب قبر میں دینا ہوگا, ایک بار حشر میں دینا ہوگا. اب تیری دولت رکھی رہ گئی, یہ تیرے رشتہ دار دولت تیرے کسی کام نہیں آئی. رشتہ دار تجھے دفن کر کے تجھے موت کے وقت حسرت سے دیکھ رہے ہیں, تیرے عزیز آتے چلے جا رہے ہیں تجھے دیکھ رہے ہیں, اور تو ٹکٹکی باندھ کے تو بالکل ایسی موت نہ مرنا میرے بھائی. مولا علی فرماتے ہیں ایسی موت نہ مرنا کہ تجھے کوئی ابہام ہو, بلکہ بالکل ہیزیٹیشن کے بغیر موت مرنا, بالکل کلیئر ہو کے مرنا. حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی امام حسن روئے, فرمایا حسن رو مت, تمہارا باپ کئی اننون جگہ نہیں جا رہا ہے. تیرا باپ موت کو اس قدر جانتا ہے جس قدر دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. موت مرو بالکل کلیئر ہو کے روز توبہ کر لیا کرو. مرتے وقت ایسے نہ مرو کہ تمہیں لوگ کلمہ یاد دلائیں اور ان کو ڈر لگے کہیں یہ گالی نہ دے دے, اس غصہ نہ آ جائے کوئی کلمہ کفر نہ بک دے. نہیں, ایسی موت نہ مرو, بلکہ ایسی مرو کہ بریلی میں ایک بزرگ ہے, 92 سال کی ان کی عمر ہے, اور بالکل مغرب کے بعد ان پہ غشی طاری ہوئی, اور جب وہ اٹھے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا تقریباً 12 بجے رات کے, کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ جی حضور مغرب کی پڑھی ہے, عشاء کی نہیں پڑھی. کا مجھے وضو کراؤ. انتقال کا بالکل وقت ہے, کمزور نہیں ہے بالکل, اور ان لوگوں نے کہا وضو کراؤ. تو آپ کو وضو کرایا گیا, اور وضو کرانے کے بعد پھر کہا مجھے کھڑا کرو. کہ حضور بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. کہا میں نے کبھی زندگی میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی, تو آج کیسے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا, مجھے کھڑا کرو. کھڑا تو کر دیا گیا, مگر پھر نہ جانے کہاں سے وہ طاقت تھی, اس طاقت پہ قربان, وہ کہاں سے طاقت آ گئی. آرام سے قیام, آرام سے پھر رکوع, آرام سے سجود, بڑے آرام سے بڑی خشیت کے ساتھ, بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی. 40 منٹ زندگی کی آخری نماز پڑھی. اور شیخ سعدی کہتے ہیں جب تو دنیا میں آیا تھا تو حال یہ تھا تو رو رہا تھا, دنیا والے ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, مگر جب تو دنیا سے جائے تو
حال یہ ہونا چاہیے کہ تو مسکرا رہا ہو اور لوگ تجھے دیکھ کے رو رہے ہو. اللہ اکبر. اس بزرگ نے چارپائی پکڑی اور لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا لوگوں کلمہ پڑھو اور میری طرف سے کسی کا کبھی دل دکھا ہو تو مجھے معاف کرو. 400-500 لوگ رو رہے ہیں. کہا رو مت, کلمہ پڑھو. سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا. اس بزرگ نے بھی کلمہ پڑھا اور پھر یہ گئے اور وہ گئے اور دنیا کو بتا کے گئے کہ میں ایسی موت نہیں مر رہا ہوں کہ کوئی مجھے کلمہ یاد دلائے, بلکہ میں ایسی موت مر رہا ہوں کہ جو کلمہ بھولے ہوئے ہیں میں ان کو یاد دلا کے جا رہا ہوں. اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا. اسی نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ مہاراجہ کانفرنس زندہ باد. میرے بھائی, جب تمہاری بہنیں بیٹیاں جب برقعوں میں فٹنگ کا برقع پہن کے جب تھیٹروں میں مسلمان لڑکیاں دریافت ہونے لگے, ابھی وہ کسی نے ایک نقاب کھینچ دیا, بڑی گھٹیا حرکت تھی اس کی, اس نے بہت ہی برا کام کیا. جس نے ہماری بیٹی کے نقاب پہ ہاتھ ڈالا پوری قوم کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا. مگر سوال یہ ہے کہ اس نے کھینچا تو تم بلبلا پڑے اور تم نے خود جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے سروں سے نقاب اتروائے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ تمہارے جو یہ میلے جھمولے میں گھوم رہی ہیں جنگل کی عورتیں تھوڑی ہیں, میرے اور تمہارے گھر کی عورتیں ہیں, میری اور تمہاری بہنیں اور بیٹیاں ہی تو ہیں. بتاؤ, جب مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی بائک پہ چلنے لگے, جو لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کے گھر میں کبھی کوئی باحیا عورت بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا, مگر جس کا حیا نکل گیا 11 لاکھ لڑکیاں چلی گئی. اچھا, جو اپنی بہن بیٹی کو لے کے جاتا ہے نا شادی میں سجا کے بنا کے یا کسی میلے میں یا کہیں بھی بہن کو, تو وہ ہوتا تو لاشعور ہے, اور لاشعوری طور پہ اعلان کرتا ہے کہ میں کسی اور کی بہن کو تاکوں گا تو اپنی بہن لے جا رہا ہوں تاکہ کوئی اسے تاکے. کوئی اپنی بیوی کو جب لے کے جاتا ہے تو اعلان کر رہا ہوتا ہے میں نے کسی دوسرے کی بیوی دیکھنی ہے تو اپنی بیوی بدلے میں لے کے جا رہا ہوں. کچھ شرم حیا مر گئی لوگوں کی, کیا ہو گیا؟ اللہ, اگر میری بہنیں پردہ نہ کریں تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے. ہمارے ایک بزرگ تھے حکیم سید یوسف, ان کے بیٹے نے داڑھی منڈا دی تھی, انہوں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا, وہ مر گیا, جنازہ نہیں پڑا. یہ سختیاں تو تھیں جو بچوں کو عمل کراتی تھی. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل. 11 لاکھ لڑکیاں چلی گئی, اتنی چلی گئی اتنی. یہ بتاؤ کہ صحیح معنوں میں مسلمان لڑکی گئی ہے کوئی؟ صحیح معنوں میں تھی کوئی مسلمان؟ بولو, صحیح معنوں میں تھی کوئی؟ اگر صحیح معنوں میں تھی تو میں سید ہوں, مگر یہ وصیت کر چکا ہوں, ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب میں مروں تو میرے مرنے سے کے بعد میرے دفن ہونے سے پہلے میرے سینے پہ ایک جوتا رکھ دیا جائے اس فلسطینی بچی کا جس نے یہ بیان دیا ہے, تاکہ اللہ مجھے بخش دے, میرے گناہوں کو معاف کرے. کون بچی جس نے یہ بیان دیا اور دنیا سے چلی گئی جگہ کے, مگر جاگے نہیں ہم. کاش میں انسٹاگرام پہ ناچنے والی بچیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا میری بیٹی تجھے یہودیوں نے اپنے پنجے میں لے لیا. ہمارے گھروں میں گھس گئی یہودی, فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے. کیا بیان دیا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو وہ کہتی ہیں پہلے قرآن پڑھتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کہا کیوں؟ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا. کہ اس وجہ سے جب بم گراتا ہے نا اسرائیل تو گھر سے صبح کو ملبے نکلتے ہیں لاشوں میں, اور ملبوں میں سے لاشیں نکلتی ہیں, تو یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن ہمنا کے لال سے ملاقات ہو. اللہ کرے تو ہم سب
کہتی ہیں کہ اس وجہ سے کہ ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ ہمارے بچے 20,000 سے زیادہ بھوک سے مر گئے، ہمارے مردوں کو کفن نہیں ملے، مگر اے اللہ کے رسول کسی بھی آپ کنیز نے ایک بار بھی نہیں کہا وہ یہودی لا اپنا ہاتھ دے اور میں یہودن بن رہی ہوں مجھے جان میری بچا لے. نہیں نہیں، تقریباً 70,000 سے زیادہ مرد عورتوں نے جان دے کے یہی کہا ہے آمنہ کے لال جب تک جان رہے گی مسجد اقصی پہ قربان رہے گی. ہم تو اپنے بدلے کا کام کر رہے تھے. ہماری بیٹیاں تو شادیوں میں بے پردہ ادھر ادھر. مولا علی کہتے میری شادی ہوئی ہے نا تو میری بیوی میرے گھر میں آئی ہے. سبحان اللہ. تو بولو خدا کی قسم اللہ نے اتنا خوبصورت کوئی جوڑا نہیں بنایا نبیوں کے بعد سبحان اللہ جیسا علی اور فاطمہ کا جوڑا سبحان ہے. اور نبیوں کے بعد پھر اتنی خوبصورت شادی بھی کسی کی نہیں ہوئی جیسی علی اور فاطمہ کی شادی ہے. ذرا زور سے تو بولو یار. حضرت علی کہتے ہیں میری دلہن ہے. اچھا پھر کہتے ہیں میری دلہن ہے میں انہیں دیکھ رہا ہوں تو پھر انہیں اماں عائشہ پہ سلام بھیجتا ہوں. میری امی عائشہ صدیقہ آپ کے قدموں کی دھول. اللہ اکبر. میرے سر کا تاج. کتنی عظیم احسان کر کے گئی آپ نے بتا دیا کہ خاتون جنت کیسی ہیں. ورنہ کوئی راوی روایت تھوڑی کرتا کہ حضور کی بیٹی کا چہرہ کیسا ہے, حضور کی بیٹی کی آنکھیں کیسی ہیں. وہ اماں عائشہ ہی ہیں جنہوں نے فرمایا جب کوئی بولے تو لگے حضور کی طرح, جب کوئی چلے تو لگے حضور کی طرح. تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ فاطمہ الزہرا ہے. وہ چلے تو لگتی تھی اللہ کے رسول چل رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا تو انہوں نے سامنے سے پوچھا کیا آپ کو میرے ساتھ شادی پسند آتی؟ یہ شادی والوں کو میری کلپ پہنچا دینا جو شادیوں میں بےہودگی کرتے ہیں. جو بیٹیاں میری بہنیں میک اپ کر کے آتی ہیں اور وہ پارلر پہ جاتی ہیں اور وہاں سے میک اپ کر کے آتی ہیں, ان لوگوں کو ذرا سمجھا دینا. میرے دوستوں میرے بھائیوں ادھر دیکھو. حضور حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو انہوں نے کہا آپ کو شادی پسند تھی؟ میں نے کہا نہیں یہ تو میرا نصیب ہے جو آپ نکاح میں آئی. کہ روتے کیوں ہے پھر؟ کہ اس وجہ سے کہ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی جب دلہن بنتی ہے تو دل میں ارمان ہوتے ہیں ایک جوڑی نئے کپڑے پہنے گی, دلہن جب بنے گی تو اچھے کپڑے پہنے گی. اللہ نے آپ کو کتنا صبر دیا ہے اور کیسی حضور نے آپ کی تربیت کی ہے کہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں, زبان پہ کوئی شکوہ نہیں. اور جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں. دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی آگے بڑھی اور ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور کہا میرے سرتاج بالکل بھی غم نہ کریں. میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا بچپن سے سمجھایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. 2 بجنے والے ہیں, وقت بہت ہو گیا, پھر کبھی آؤں گا تو بات آگے کر لوں گا. ایک سوال اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں قیامت کے دن کس کا منہ تک ہوگی بولو, کس کے پاس جاؤ گے؟ اما عائشہ فرماتی حضور کی بیٹی آ رہی ہیں. کون آ رہی ہیں؟ تو میں نے کہا حضور آپ کی بیٹی آئی ہیں. تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے تو چادر جو ہے نا وہ ایسے کر کے اس کو بندھا ہوا چادر میں ایسے کر کے. تو حضور نے فرمایا کیا ہے فاطمہ میری بیٹی؟ جی ابا ایک روٹی ہے. روٹی پیش کر دی. حضور نے منہ میں لقمہ لیا, آنکھوں سے آنسو آئے. ابا کیوں آنکھوں میں آنسو ہیں؟ فرمایا فاطمہ تیرے باپ کے منہ میں 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا ہے. اللہ اکبر. حضور کی بیٹی عرض کرتی ہیں ابا آپ کھا لیجئے. علی لائے تھے جو میں نے ان کو پیسا اور پھر آٹا بنا کے روٹی بنا دی. علی کو بھی کھلائی, حسن حسین کو بھی کھلائی, زینب کو بھی کھلا دی, مگر میں نے خود نہیں کھائی. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد کھاؤں گی. خدا کی قسم کوئی باپ اپنی بیٹی سے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا, کوئی بہن اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنے میرے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں 17 دن ہو گئے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. اچھا کبھی مدینے جاؤ نا رمضان میں, اللہ کرے اللہ آپ کو رمضان کا مدینہ دکھائے, تو میرے آقا کریم کے روزے پہ جا کے دیکھنا 20 لاکھ لوگ ایک دسترخوان پہ آپ کی جو ہے وہ افطار کرتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ نہیں ملا, مگر حضور دعا کر رہے ہیں ایسے کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے. اما عائشہ کہتی میں نے پوچھا کہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ میں آگے بڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو آئے. حضور کس کے لیے دعا کر رہے تھے؟ یہ جو بیٹھا ہے نا تمہارے لیے, ان کے لیے, ان کے لیے, میرے لیے. الفاظ کیا تھے؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے, میری امت قیامت کے دن
جب ہم پھنسے ہوئے ہوں گے تو میرا امام کہتا ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ نہ کسی نے کسی سے اتنا پیار کیا ہے، نہ کوئی کسی سے اتنا پیار کرے گا۔ اللہ فرماتا عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑ جانا بھی میرے محبوب پر گرا گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کانٹا، اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے، سرکار کو تکلیف ہوتی ہے۔ اعلی حضرت فرما رہے تھے، آج بھی اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور اپنی قبر میں ہم گنہگاروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، آج بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے کتنا یاد کیا حضور کو۔ میری بات ختم کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے اور آج مجھے وقت تھوڑا ملا۔ میں آخری بات یہ کر رہا ہوں، کفل نام کا ایک آدمی تھا، ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایک دن حضور فرماتے ایک رات لڑکی آئی، رونے لگی، روتی کیوں ہے؟ تجھے پیسے نہیں ملے؟ کہنے لگی پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے۔ کہا پھر ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہ بس اس سے رو رہی ہوں کہ میرے بہن بھائی بھوکے ہیں، اس وجہ سے مجبوری میں آئی ہوں۔ اپنے رب سے عرض کرتی ہوں اے بے پناہ طاقتوں والے، اے کریم، اے میری دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب، یتیموں اور مسکینوں پہ نوازنے والے، تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، اگر آج مجبوری میں آئی ہوں مجھے معاف کر دینا۔ ایسی روئی، ایسی روئی، ایسی روئی، اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا۔ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، وہ زنا کرتا تھا، وہ کیسا آنسوؤں کی برکتیں، جا میں تجھے اپنی بہن۔ وہ تو چلی گئی، وہ سجدے میں گر گیا، مالک ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے تو کتنی عورتوں کی عزتیں برباد کی ہیں، میری طرح کوئی گنہگار نہیں تو تیرے طرح کریم بھی کوئی نہیں۔ رویا رویا رویا، اللہ اکبر، اتنا رویا حضور فرماتے ہیں کہ اس کے دل کا دورہ پڑ گیا، یہ کہہ کے کیا میری گناہ تیری رحمتوں سے بڑے ہیں؟ تیری رحمت۔ رویا، مر گیا۔ صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ لوگ کہہ رہے تھے اس کا کیا جنازہ اٹھائے، زانی ہے، بدکار ہے۔ فرشتوں کو بھیجا، بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکھ کے گئے ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے، بخشش کر دی ہے۔ کیوں؟ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو آباد کرو۔ دلوں کو پانی آنسو ہیں، یہ آنسو دلوں کا پانی ہے، اس میں ایک فصل جمے گی۔ توبہ کیا کرو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ایک دوسری طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، نیچے ہاتھ کر لو۔